بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ سورہ اخلاص یا سورہ توحید قرآن مجید کی مختصر سوروں میں سے ایک سورہ ہے۔ سورہ توحید یا سورہ اخلاص کہ جس میں خداوند کریم نے اپنی مکمل توحید کو بیان کر دیا اور توحید کے ہر پہلو کو خداوند کریم نے اس مختصر سی سورہ میں بیان کر دیا۔ سورہ کا آغاز ہو رہا ہے قل هو اللہ احد، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قل هو اللہ احد۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے۔ احد سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے احد اور ایک ہے واحد۔ واحد یعنی ایک، واحد جو عدد کے مقابل میں ہو، یعنی ایک اس وقت تصور ہو سکتا ہے جب کوئی دوسرے کا بھی تصور ہو۔ مثال کے طور پر عربی میں مثال دی جاتی ہے کہ اگر کہا جائے ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا۔ احد دلالت کرتا ہے ذات پر، بما ہوا ذات، یہ عدد کے مقابل میں نہیں ہے جو احد ہے، اگرچہ کہ جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو دونوں کا ترجمہ ایک کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یا اکثر جو قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں احد کا ترجمہ یکتا کے ذریعے سے یا تنہا کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یکتا اور تنہا پھر بھی لفظ مناسب ہے لفظ احد کے ترجمے میں، لیکن ایک جو ہے وہ مناسب نہیں ہے لفظ احد کے ترجمے میں۔ تو احد جو ہے وہ بما ہوا ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ جب کہا جائے کہ ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا، یعنی کوئی بھی نہیں آیا۔ لیکن اگر کہا جائے ما جاءنی واحد، میرے پاس ایک نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ عدد ایک کی نفی ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے دو آئے ہوں، ہو سکتا ہے تین آئے ہوں، ہو سکتا ہے چار آئے ہوں۔ تو جو واحد ہوتا ہے وہ عدد کے مقابل میں ہوتا ہے، لیکن جو احد ہوتا ہے وہ کسی عدد کے مقابل میں نہیں ہوتا، وہ ذات کو بما ہوا ذات بیان کر رہا ہے۔ تو اب خداوند کریم نے قرآن مجید میں اپنی توحید کو لفظ واحد کے ذریعے سے بھی بیان کیا اور لفظ احد کے ذریعے سے بھی بیان کیا۔ قل انما الہکم الہ واحد، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا جو معبود ہے وہ فقط و فقط ایک معبود ہے۔ تو یہاں پر واحد کے ذریعے سے بیان ہوا، اور سورہ توحید میں بیان ہوا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا جو پروردگار ہے، جو خداوند کریم ہے، وہ احد، یکتا و تنہا ہے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب خداوند کریم کہتا ہے کہ قل انما الہکم الہ واحد، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا معبود فقط ایک ہی معبود ہے، اس کا مطلب یہ کہ خدا کی ذات کے علاوہ خارج میں کوئی اور خدا جیسا نہیں ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، وہ اپنے جیسا فقط ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو اس جیسا ہو، جس کی صفات خدا کی جیسی ہوں، جس کی قدرت خدا کی جیسی ہو، جس کا علم خدا کے جیسا ہو، جس کی ذات خدا کی جیسی ذات ہو، ایسا کوئی نہیں ہے خارج میں، یعنی خارج میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے جیسا ہو۔ اس وجہ سے کہا کہ وہ اکیلا ہے، واحد ہے۔ لیکن جب کہا کہ احد، اس کا مطلب ہے کہ خود اس کی ذات بھی احدیت رکھتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خود اس کی ذات میں ترکیب نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سامنے کتنے افراد بیٹھے ہوئے، تو آپ کہیں گے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ایک شخص، میں جو ایک شخص ہوں، میں خود اپنی ذات میں مرکب ہوں۔ میرا ایک سر ہے، میرا ایک دھڑ ہے، میرے دو ہاتھ ہیں، میرے دو پیر ہیں، میری آنکھیں ہیں، میری ناک ہے، میرا منہ ہے، میری زبان ہے، میری کان ہے، یعنی کتنے سارے اجزاء سے مل کر میں ایک بنا ہوں۔ یا مثال لی جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ بھائی ایک کپ چائے لے آؤ۔ اب ایک کپ چائے لے آؤ، دیکھنے میں وہ ایک کپ ہے، لیکن اس کے اندر اجزاء موجود ہیں، پانی بھی ہے، پتی بھی ہے، چینی بھی ہے، دودھ بھی ہے، بہرحال۔ لیکن خداوند کریم جب کہہ رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، یعنی اس کی ذات میں ترکیب نہیں ہے، خارج میں بھی کوئی جیسا نہیں ہے، اور خود اس کی ذات میں بھی ترکیب نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا ایک سر ہو، ایسا نہیں کہ اس کا ایک پیر ہو، ایسا نہیں کہ اس کے دو ہاتھ ہوں، نہیں، وہ ترکیب سے عاری ہے، اس میں ترکیب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں ترکیب نہیں ہو سکتی؟ یعنی کیا فرق پڑ جائے گا اگر کوئی شخص سوال کرے
کہ کیا فرق پڑ جائے گا کہ ہم ایک مرکب خدا کو مان لیں، ایک ایسے خدا کو مان لیں کہ جس کا ایک سر بھی ہو، جس کا ایک پیر بھی ہو، کیا فرق پڑ جائے گا؟ لیکن جب مرکب چیز بنتی ہے تو ہر مرکب اپنے جز کی محتاج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں مرکب ہوں یہاں پر، تو میں محتاج ہوں اپنے سر کا، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہوں، سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہوں، بولنے کے لیے زبان کا محتاج ہوں، کسی چیز کو اٹھانے کے لیے ہاتھوں کا محتاج ہوں، کہیں پر چل کے جانے کے لیے پیروں کا محتاج ہوں، یعنی میں ایک مرکب ہوں، لیکن میں مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوں اپنے کاموں میں۔ تو اگر ہم خدا کو مرکب مان لیں گے، اس کا مطلب ہے کہ خدا اگر مرکب ہو گیا تو وہ بھی گویا نعوذ باللہ اپنے اجزاء کا محتاج ہو جائے گا۔ یا مثال کے طور پر چائے کی مثال ہے، چائے اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک سارے اجزاء نہ ہوں۔ اگر کوئی ایک اجزاء بھی جز بھی کم رہ گیا، اس کا مطلب ہے کہ نامکمل ہے۔ پانی نہیں ہے مثال کے طور پر، دودھ نہیں ہے مثال کے طور پر، تو اگرچہ کہ اس کو چائے کا نام دیا جائے گا لیکن نامکمل ہے وہ۔ تو ہر مرکب اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، اس وجہ سے جو محتاج ہو جائے وہ خداوند کریم نہیں ہو سکتا۔ خدا کی ذات بے نیاز ہے علی الاطلاق۔ علی الاطلاق کا مطلب یعنی کسی بھی اعتبار سے نیاز نہیں رکھتی، نہ اپنے جیسے کسی اور کی طرف، نہ خود اپنی ذات میں۔ اپنی ذات میں بھی وہ محتاج نہیں ہے، بالکل بسیط ہے اس کی ذات، مرکب کے مقابل میں آتا ہے بسیط۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ خدا احد ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں بسیط ہے، وہ مرکب نہیں ہے۔